آج جمعرات کا دن اور نومبر کی 18 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے خبریں امارات سے۔ ابوظبی کی ایک عدالت نے ایک خاتون کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سابق شوہر کو، جس سے اس کی طلاق واقع ہوئی ہے، 7 کاریں واپس کرے۔ یہ کاریں اب بھی شوہر کے نام ہی رجسٹرڈ ہیں۔ اس شوہر نے عدالت میں درخواست دے کر اپنی 7 کاریں واپس مانگی تھیں جو اس کی سابقہ بیوی کے پاس تھیں، اور 30 لاکھ درہم خود کو پہنچنے والے نقصانات کے ہرجانے کے طور پر بھی مانگے تھے، لیکن عدالت نے معاوضے کی درخواست مسترد کر دی اور متعلقہ بیوی کو حکم دیا کہ وہ اپنے سابق شوہر کی تمام 7 کاریں واپس کرے، جن میں رولز رائس، مرسیڈیز بھی شامل ہیں۔ دبئی کی ایک عدالت نے خلیجی ملازم کو 3 مہینے قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کا جرم یہ قرار پایا ہے کہ وہ اس گھر میں داخل ہو گیا تھا اور اسے خالی کرانے کی کوشش کی تھی، جسے خود اس کے باپ نے ہی کرائے پر دیا تھا۔ اس نے کرایہ داروں کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ گھر چھوڑ کر نہیں گئے تو انہیں زبردستی دھکے دے کر نکالا جائے گا۔ ابوظبی پولیس نے کہا ہے کہ اگر سامان ڈھونے والے بڑے بڑے ٹرک ان علاقوں میں داخل ہوں گے جنہیں رہائشی علاقے کہا جاتا ہے تو انہیں 1000 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ان علاقوں میں ٹرک صرف ان اوقات میں آ جا سکتے ہیں جن میں ان کی اجازت ہے۔ ابوظبی میں ٹرک صبح میں صرف 6:30 سے صبح 9 بجے تک اور شام میں 3 بجے سے 6 بجے کے درمیان ہی آنا جانا کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سعودی عرب۔ مکہ پولیس نے 19 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 14 بنگلہ دیشی، بھارتی اور پاکستانی مقیم ہیں۔ ان کے علاوہ 5 بنگلہ دیشی اور بھارتی بھی ہیں جو غیر قانونی طور پر ملک میں گھس آئے تھے۔ ان پر بجلی کے تار اور نالوں کے لوہے کی ڈھکن چوری کرنے کا الزام ہے۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو 4 دسمبر سے ای انوائسنگ یا الیکٹرانک فاتورے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر سامان کی خرید و فروخت کے وقت اگر ای انوائسنگ نہیں ہوئی تو 5000 ریال سے 50,000 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر ای انوائس ایشو کرنے کے بعد اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوشش کی گئی تو کم سے کم 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اب کچھ خبریں کویت سے۔ کویت کے مقام سلوا میں پولیس نے 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک موبائل ٹیکسی زبردستی روکی اور انہیں سلوا کے داخلی علاقے میں لے گئے، اور یہی نہیں بلکہ ڈرائیور سے اس کا موبائل اور کچھ رقم بھی چھین لی۔ یہ تینوں اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ایک کویتی شہری کو سوشل میڈیا کے ذریعہ شراب کی خرید و فروخت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے پاس سے منشیات اور شرابیں بھی برآمد کی گئیں۔ اس سلسلے میں 2 ایشیائی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ ایک فلیٹ میں شراب بناتے تھے اور وہیں سے خریداروں کو پہنچاتے تھے۔ کویت کی انٹیریئر منسٹری نے 2 عورتوں کی پراسرار موت کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ایک کی لاش الحمدی علاقے میں زمین پر پڑی ملی تھی۔ یہاں سرویلنس کیمرے بھی بہت کم ہیں۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کا قتل کیا گیا ہے، جبکہ دوسری خاتون نے ایک عمارت کے 3ری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی۔ صبح 6 بجے پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک میدان میں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو اس نے پایا کہ اس کی لاش کو قمیص سے چھپا دیا گیا تھا۔ قیاس ہے کہ اسے کسی نے مرنے کے بعد یہاں لا کر چھوڑ دیا تھا۔ وہاں جو فنگر پرنٹس ملی ہیں وہ ایک خاتون کی ہیں جن کا جرائم کا پرانا ریکارڈ ہے۔ اب چلتے ہیں عمان۔ سلطنت عمان میں 1 سال کے دوران یعنی ستمبر 2020 اور 21 کے درمیان غیر عمانی ملازمین کی تعداد میں 7.6% کی کمی آئی ہے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمان میں بڑے پیمانے پر عمانائزیشن کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عمانیوں کو ان ملازمتوں میں رکھا جائے جہاں غیر عمانی یعنی ایکسپیٹریٹس کام کرتے رہے ہیں۔ سلطنت عمان میں غیر ملکی ملازمین میں بھارتیوں کی تعداد کافی بڑی ہے۔ اس سال جنوری اور ستمبر کے دوران ملک کے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر میں 35,000 سے زیادہ عمانیوں کو نوکریاں دی گئیں، جن میں سے 19,500 سرکاری ملازمتوں اور 15,500 پرائیویٹ ملازمتیں عمانیوں کو ملیں۔ عمان میں کورونا ویکسین کی 3ری بوسٹر ڈوز کی مدت 8 مہینے سے گھٹا کر 6 مہینے کر دی گئی ہے، اور یہ مدت دوسرے ڈوز کے دن سے جوڑی جائے گی۔
اب چلتے ہیں ترکی میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں نے اکتوبر کے مہینے میں تقریباً 1,10,000 گاڑیاں بنائیں۔ یہ اطلاع آٹو موٹو مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے اپنی ایک رپورٹ میں دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے اس سال ترکی کی کاروں کی مینوفیکچرنگ میں 28% کا اضافہ ہوا۔ دنیا کے بڑے آٹو میکرز فورڈ، ہونڈا، ہنڈئی، مرسیڈیز، رینو اور ٹویوٹا کے ترکی میں کارخانے ہیں، کیونکہ ترکی دنیا کی بڑی آٹو مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ اگلے سال یعنی 2022 کی پہلی سہ ماہی یا فرسٹ کوارٹر میں استنبول میں ایک نئی میٹرو لائن شروع ہو جائے گی۔ شہر کے مالیاتی مرکز گایترا تپا سے شروع ہو کر استنبول ایئرپورٹ تک جانے والی یہ لائن ملک میں مسافروں کے لیے تیز ترین میٹرو ہوگی، جس کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ اسی ہفتے میٹرو لائن کا تجربہ بھی کیا گیا۔ اس میں ملک کا پہلا مقامی طور پر بنایا گیا سگنلنگ سسٹم بھی استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ میٹرو لائن مقامی طور پر تیار شدہ انجنوں کی مدد سے ہی چلائی جائے گی۔ اس بلیٹن میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔